بیان کیا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں ایک کنجوس آدمی رہتا تھا جس سے اس کے سب گھر والے پریشان تھے۔ اس کی کنجوسی کا یہ عالم تھا کہ اگر گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جاتا تو وہ اسے طبیب یا حکیم کے پاس لے جانے کے بجائے سب سے پہلے ٹوٹکے آزماتا۔ بعض اوقات اس شخص کی وجہ سے گھر والوں کو بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی، لیکن وہ اپنے خاندان کا سربراہ تھا، اس سے کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسے دولت سے اتنا پیار تھا کہ وہ پہلے ایک لوہے کے صندوق میں ان پیسوں کو رکھتا اور اس صندوق کو لوہے کے ایک اور بڑے صندوق میں بند کر کے چابی گلے میں لٹکا لیتا۔ وہ ہر منٹ کے بعد اس چابی کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتا۔ اس کی بیوی اور اولاد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے رہتے، لیکن وہ بہانہ کر کے انہیں ٹال دیتا اور کہتا، دیکھو اسلام میں فضول خرچی منع ہے، میں تو اسلامی اصولوں پر چل رہا ہوں اور تم بلا وجہ مجھے بہکاتی ہو۔ وہ اکثر اپنی بیوی کو ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ اس کے بچے اکثر بھوکے رہتے، فاقوں میں زندگی گزارتے، لیکن وہ اپنا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ کنجوس آدمی بوڑھا ہو گیا۔ اب اس کو یہ فکر ستانے لگی کہ یہ ساری دولت جو اس نے پوری زندگی جمع کی ہے اس کا کیا ہوگا۔ اس بات کو لے کر وہ اکثر پریشان رہنے لگا۔ اس کی بیوی اس کے پاس آ کر کہتی کہ آپ کس پر غمزدہ ہیں، آپ کو کیا دکھ ہے؟ تو وہ کہتا کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے، یہ دولت جائیداد جو میرے پاس ہے، جو میں نے جوانی سے لے کر اب تک سنبھال کر رکھی ہے، تو میرے مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کی بیوی کہنے لگی، یقیناً یہ مال آپ کے بعد آپ کے اولاد کے پاس آ جائے گا۔ اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور کہنے لگا، اچھا محنت میں نے کی اور میرا مال میرے بیٹے بیٹیاں کھائیں گے، میں کسی کو اپنا پیسہ نہیں دوں گا۔ اس کی بیوی لاچار نظروں سے اسے دیکھتی رہتی اور کہتی، آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ نہیں جانتے یہ مال آپ کی گردن میں سانپ بن کر لٹک جائے گا۔ کیا فائدہ ایسے مال کو جمع کرنے کا جو نہ آپ کے دنیا میں کام آئے اور نہ آخرت میں؟ اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یقیناً یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ لیکن وہ کنجوس آدمی اس کی کوئی بات نہیں سمجھتا۔ اس کی بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ یا اللہ، میرے شوہر نے جتنی رقم جمع کی ہے، جتنی جائیداد بنائی ہے، یا اللہ اس کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس آدمی کی ملاقات ایک ڈھونگی بوڑھے سے ہوئی جس نے ایک فقیر کا روپ بنا رکھا تھا، لیکن اندر سے وہ ڈھونگی تھا اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بہت بڑا اللہ والا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اس ڈھونگی کے ساتھ اس کے اور بھی ساتھی تھے۔ اسے دیکھ کر کنجوس آدمی نے سوچا، اس سے مشورہ لیتا ہوں، یہ مجھے صحیح مشورہ دے گا کہ میں اپنا مال، اپنی دولت کو کس طرح سنبھال کر رکھ سکتا ہوں اور مرنے کے بعد بھی یہ دولت میرے کیسے کام آ سکتی ہے۔ وہ بوڑھا جو عقل مند فقیر بنا ہوا تھا، دراصل وہ نہایت شاطر اور ٹھگ تھا۔ اس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر بے وقوف بناتا تھا اور ان کا پیسہ ہڑپ کر جایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا یہ کنجوس آدمی انتہائی بے وقوف ہے۔ اس نے اس کنجوس آدمی کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اپنا عقیدت مند بنا لیا۔ اس کے بعد اس کنجوس نے اس بوڑھے سے اپنی دولت اور تمام حال بیان کر دیا۔ تو اس جعلی فقیر نے کہا، بیٹا تمہاری دولت ہماری دعا سے دنیا میں بھی تمہارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی۔ ہم تمہیں ایک تعویذ دیتے ہیں، تم ہمارا یہ تعویذ اپنے پیسوں والے ڈبے میں رکھ دینا اور مرنے سے پہلے اپنی بیوی بچوں سے وصیت کر کے مرنا کہ تمہارے اس صندوق کو تمہارے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ ہمارے دیے ہوئے تعویذ کی بدولت تمہاری دولت اگلی دنیا میں تمہارے ساتھ ہی جائے گی، جسے تم وہاں اچھے مقصد کے لیے استعمال کر سکو گے۔ اس جعلی فقیر کی باتوں پر شاید کوئی بے وقوف بھی یقین نہیں کرتا، لیکن جب عقل پر پٹی بندھی ہو اور انسان کا دل کالا ہو جائے، اس پر مہر لگ جائے، تو ایسے انوکھے واقعات ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کنجوس نے ڈھونگی بابا کی باتوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر لوٹا اور اپنی بیوی کے سامنے وصیت کی کہ سن لو، تمہیں بہت فکر ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت میرے کام نہ آئے گی، تو اب میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت والا صندوق میرے ساتھ دفن کر دینا۔ میرے پیسوں پر تمہارا اور تمہارے بچوں کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تمہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو تمہیں اس کو پلو سے باندھ لینا ہوگا۔ وہ نیک عورت خاموشی سے اپنے شوہر کو سن رہی تھی کہ کس قدر بے وقوف انسان ہے، یعنی کہ موت کی بھی یقین ہے لیکن اپنی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ بیوی نے کہا، آپ نے جو بات کہی میں اس پر عمل کروں گی، لیکن مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ مشورہ دینے والا کون ہے؟ تو اس کنجوس نے کہا، ایک بابا جی ملے ہیں، ان کے بڑے مرید، بڑے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا ہے اور کہا ہے اس تعویذ کی مدد سے تم اگلی دنیا میں لوگوں کے لیے اچھا بندوبست کرو گے، وہاں پر تمہارا جتنا دل چاہے تم لٹانا۔ اس لیے اے عورت، تم میری بات سنو، جب میں مر جاؤں تو میری دولت اور جائیداد پر تمہارا اور تمہارے بچوں کا حق نہیں ہوگا۔
उसने बीबी से कसम ली कि वो हर्फ ब हर्फ उसकी वसीयत पर अमल करेगी। जब कंजूस की मौत की खबर आई तो ये खबर सब जगह फैल गई। कंजूस की मौत की खबर उस जाली फकीर तक भी पहुंची, जिसने घर पहुंचकर उसकी बीबी से कंजूस की वसीयत पूरी करने के लिए कहा। बीबी अंदर गई, उस कंजूस आदमी का वो संदूक उठाकर लाई जिसमें दौलत रखी हुई थी, और उस संदूक को कंजूस के जनाजे पर रखकर वसीयत सुनाई कि संदूक को कंजूस के साथ ही दफन कर दिया जाए, ये इसकी वसीयत है। लोग हैरान थे, ये कैसा लालची इंसान था। लिहाजा घर से जनाजा गया और साथ में वो संदूक भी चला गया। मैयत दफनाकर सब लोग घर आए तो एक समझदार रिश्तेदार ने कंजूस की बीबी से कहा, इस वसीयत पर अमल करने की क्या ज़रूरत थी। बीवी ने ढोंगी बाबा का किस्सा उस रिश्तेदार के सामने बता दिया और कहने लगी, जिस बाबा ने इसको ये रास्ता दिखाया है वो ही इसकी दौलत पर कब्जा करना चाहता है। तो मैंने अल्लाह ताला का नाम लेकर दुआ की कि या अल्लाह, तुझसे बड़ा इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। या अल्लाह, मेरे बच्चों का हक इस तरह किसी और के हवाले ना हो जाए। या अल्लाह, इसने तो हमारा हक अदा नहीं किया, लेकिन तू सबसे ज़्यादा हक अदा करता है अपने बंदों का। या अल्लाह, या मेरे मालिक, मेरे शौहर के पैसों को इस तरह ज़ाया ना होने देना। या अल्लाह, मेरी मदद कर। उस औरत ने अपने रिश्तेदार से कहा, तुम एक काम करो, तुम कब्रिस्तान जाओ और जाकर देखो कि वो ढोंगी बाबा वहाँ मौजूद है या नहीं, और तुम देखना मेरा अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा। उस नेक औरत का वो रिश्तेदार गांव वालों के साथ कब्रिस्तान पहुंचा। कब्र पर उसने एक अजब मंजर देखा। वो जाली बाबा उस कब्र के पास मौजूद था। लोग छुपकर उसे देख रहे थे। वो जाली बाबा, उसके चेले कब्र खोद रहे थे, लेकिन अभी उसने कब्र को खोदना शुरू ही किया था कि कब्र के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई। वो आग आसमान से बातें कर रही थी और अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी कि मुझे ये माल नहीं चाहिए, ये मेरे किसी काम का नहीं। उफ, तौबा करता हूँ मैंने इसको इस्तेमाल नहीं होने दिया। मैंने अपने बीवी बच्चों के हक को खाया। मैंने उनको कभी ये पैसा नहीं दिया। मैंने किसी की मदद नहीं की। मैंने सदका व खैरात नहीं किया। मैंने ज़कात नहीं दी। मैंने अपने माल को पाक नहीं किया। मैंने अपने बच्चों को भूखा सुलाया, उनकी नींदों को हराम किया। वो मेरे सामने बिलखते रहते, रोते रहते कि हमें भूख लगी है, लेकिन मैंने उनके मुंह में एक निवाला तक नहीं डाला। वो भीख मांगकर लाते थे और खाते थे, लेकिन मैंने उनकी मदद नहीं की। मुझे माफ़ कर दे। मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ अपने आप को इस दौलत पर सांप बनाकर बिठाया, और आज ये सांप मेरे गिर्द लिपटे हुए हैं। या अल्लाह, मुझे इससे निजात दे दे। लेकिन अब कोई भी उसकी सदा सुनने वाला नहीं था। इसके बावजूद वो जाली फ़कीर, जो बहुत ज़्यादा लालची था, वो संदूक निकालता रहा। जब वो जाली फ़कीर संदूक को बाहर निकाल चुका तो अचानक वो आग फिर से बुलंद हुई और जाली फ़कीर को भी अपनी लपेट में ले लिया। उसी कब्र में वो दोनों दफन हो गए। कहा जाता है आज भी उस कब्र से चीखों पुकार की आवाज़ें आती हैं, ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है, ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इस वाक़ये से सबक मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।